नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम दारुल उलूम नज़मतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो न्यू सिलेबस लेके चले थे वो आलिया सालिसा तक हो चुका था। तो आज हम फिर समझिए कि दारुल उलूम नज़मतुल उलमा के जो आलिमियत का जो कोर्स है और ख़ुसूसी का जो लास्ट ईयर का जो ख़ुसूसी अराबिया का जो आलिया राबिया है, जो ख़ुसूसी वाले आलिया राबिया के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो उन दोनों का जो है निसाब मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह। तो आज उसी के ताल्लुक़ से हम हाज़िर हुए हैं। तो आज हम आपके सामने आलिया राबिया के अंदर जो निसाब है, जो सिलेबस है, कौन कौन सी किताबें हैं, क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आपके दरमियान बात रखेंगे। आपके सामने किताबों का नाम भी बताएंगे, सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। और दूसरी बात कि न्यू एडमिशन के ताल्लुक़ से जो हमने ऐलान लगाए हैं, जो ऐलान हमने डाला है, आप जाएं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक है वहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं और वो भी देखें। और ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरा जाए नदवे के अंदर, और अभी ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। जो साथी अभी तक नहीं भरे हैं वो ज़रूर भर लें, ये मौका अच्छा है, फिर बाद में आपको पछताना होगा। और बहुत समझिए कि अच्छा मौका है आपके लिए, 5 साल के अंदर आलिम बनने का बहुत अच्छा मौका है, इसको आप गंवाइए नहीं। तो इसलिए जो साथी अभी तक नहीं भरे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, आप उस पर जाएँ, क्लिक करें और देखें और किस तरह से फॉर्म भरा जाए वो भी देखें। और लेकिन उससे पहले न्यू एडमिशन के ताल्लुक़ से जो शराइत हैं, जो उसूल व ज़वाबित है, जो कानून है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो भी वीडियो हमने डाला है, उसको भी देखें पहले, फिर उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो है कोशिश करें। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं और कोशिश ये कीजिए कि वीडियो को मुकम्मल तरीक़े से अच्छे से इत्मीनान से बैठ के देख लीजिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए ताकि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कोई दुश्वारी, कोई कन्फ्यूज़न, किस तरह के कोई जो है इश्कालात ना हो। फिर भी अगर कोई जहन में आपके इश्कालात हो, कोई ख़यालात या कुछ कन्फ्यूज़न हो, नदवे के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपको पूछनी हो, तो आप बेधड़क बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे, बिल्कुल आप पूछें। फ़ोन भी कर सकते हैं, बहुत साथी फ़ोन भी कर रहे हैं, कोई बहुत साथी जो मैसेज भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए कि दिक्कत की बात यह है कि जो साथी व्हाट्सएप पर जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पर मैसेज करते हैं तो हम मैसेज का जवाब नहीं दे पाते हैं। हम क्या आपसे उसमें जवाब दें? जितनी देर में आपको हम लिखेंगे, टाइपिंग करेंगे, सोचेंगे, उतनी देर में आप हमको फ़ोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, जो बाहर रहने वाले हैं, जैसे कि 1-2 साथी सऊदी से मैसेज भी किए हैं, बांग्लादेश के साथी भी मैसेज किए, तो इन लोगों के सवाल के जवाब इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि दे देते हैं। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान के हैं और आपके पास जो है मोबाइल भी है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज न करते हुए मेरी राय है कि आप कॉलिंग कर लें। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट यहाँ चैटिंग करने में हमको लगता है, लिखने में लग जाता है, आपको खुद लगता होगा टाइम लिखने में। तो उससे अच्छा है कि 5 मिनट वक्त निकाल के फ्री हो के 5 मिनट आप हमसे मुतमईन हो के बैठ के बात कर लें और आपके जहन में कोई भी सवालात हो आप हमसे पूछ लें, तो इंशाअल्लाह हम आपको जवाब दे देंगे। हम इसमें घबराते नहीं हैं, बल्कि मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ताला मुझसे जो है नदवे के ताल्लुक़ से जो भी हमसे हो सकता है और हो रहा है हम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला के ऊपर है। तो आज हम देखिए कि आलिया राबिया के ताल्लुक़ से हम आपको बतलाएंगे। सबसे पहला जो है तफसीर कुरान, जो समझिए कि सबसे लास्ट होता है, जो बाकी रह जाता है। नंबर 1 पे सूरह फातिहा, नंबर 2 पे सूरह बकरा, नंबर 3 पे सूरह आले इमरान। ये 3 सूरतें जो हैं आलिया राबिया के अंदर जो है मुकम्मल कराई जाती हैं।
ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تفسیر ابن کثیر، یعنی اس کی طرف اس کے مطالعہ کر کے اس کے حوالہ بھی دیتے ہیں اور اس کے اندر مطالعہ کرنے کی جو ہے یہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس میں تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر کشاف ہے، تفسیر روح المعانی ہے، احکام القرآن ہے، احکام القرآن لابی بکر بن العربی مالکی کی ہے، احکام القرآن للجساس رازی کی ہے۔ یہ سارے جو تفسیر ہے ان کے تعلق سے ان کے حوالہ دیتے ہوئے اور اس کا مطالعہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ان کے تعلق سے جو ہے باتیں بتلائی جاتی ہیں اس سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان تینوں صورت کے تعلق سے اس کے اندر جو ہے باتیں ہوتی ہیں اس ٹاپک پہ۔ تو پہلا جو ہے تفسیر قرآن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہم آپ کو عالیہ رابعہ کا بتلا رہے ہیں، عالمیت کا لاسٹ ایئر، فائنل ایئر کا جو ہے کورس ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، اس لیے کہ ایک دو ساتھی پوچھ رہے تھے کہ خصوصی رابعہ کا نصاب بتلائیں، تو خصوصی رابعہ کا نصاب یہی عالیہ رابعہ کا ہی ہے، اور خصوصی ثالث کا نصاب جو ہے عالیہ ثالثہ ہے۔ اس لیے ہم نے بتلایا تھا پہلے ہی، خصوصی اول، خصوصی دوئم، خصوصی سوئم، یہ الگ ہے۔ خصوصی سوئم میں جو طلباء کامیاب ہوں گے، ان طلباء کو 8 سالہ عالم والا جو کورس جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تو ان طلباء کو خصوصی ثالث یعنی سوم کامیاب طلباء کو جو ہے عالیہ ثالثہ میں لا کے شامل کر دیتا ہے، تو دونوں ضم ہو گیا، دونوں مل گئے۔ تو خصوصی ثالث، خصوصی رابع اور خصوصی خامس، یہ دونوں جو ہے اسی کے اندر شامل ہیں۔ تو خصوصی رابع جو ہے یعنی کہ خصوصی چہارم جس کو کہتے ہیں، وہ عالیہ ثالثہ میں آ گیا۔ تو عالیہ ثالثہ کا نصاب ہم نے اس سے پچھلے ہفتے میں ہم نے بتلا دیا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج جو ہے خصوصی خامس کا، یعنی کہ عالمیت کا آخری لاسٹ ایئر جو عالیہ رابعہ ہے، جو خصوصی کا خامس کلاس کہلایا جاتا ہے، وہ آج کے نصاب میں ہم کو بتلا رہے ہیں۔ تو پہلا جو ہے تفسیر قرآن ہے، جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اس کے بعد ہے صحیح البخاری، حدیث کی کتاب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک امہات کتب الحدیث، حدیث کی تمام کتابوں کے جو ہے جو مین جو کتابیں ہیں، اس کے جو ہے یہاں پر اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے صحیح البخاری، پہلا جلد، اور اس کے بعد جو ہے الصحیح للامام مسلم جلد اول، اور اس کے بعد جلد ثانی مکمل۔ تو جلد اول میں جو ہے کتاب الطہارت سے لے کے وہ کتاب الصلاۃ تک جو ہے اس کے اندر شامل ہے، اور صحیح مسلم کی دوسری جلد جو ہے وہ مکمل طریقے سے جو اس کو کرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 کتابیں حدیث کی ہو گئی۔ اس کے بعد جامع الترمذی، پہلا حصہ کاملا مکمل طریقہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب الشمائل من جامع الترمذی، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے بعد سنن ابی داؤد، سمجھ گئے، اس میں بھی جو ہے کتاب الادب سے لے کے کتاب السنہ اور کتاب الجہاد، یہ 3 باب جو ہیں سنن ابی داؤد میں جو ہے بتلائی جاتی ہیں۔ تو کتاب الادب میں جو ہے ہم لوگ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھے انداز میں سمجھاتے تھے۔ ان کا کیا انداز تھا، کیا آج بھی دل کرتا ہے کہ ان کے کلاس میں ان کے گھنٹی میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے، لیکن کیا کریں، وقت ہے، انسان سمجھے کہ یوں ہی جو ہے سمجھے کہ عمر جو ہے بڑھتی رہتی ہے، سب کچھ ساتھ چھوڑتا رہتا ہے، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ انسان قبر کے اندر جا کے سو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی ہے، لیکن پھر بھی ابھی خواہش رہتی ہے کہ ان کے کلاس میں بیٹھنے کا، خاص طور سے کتاب الادب، اس میں وہ اس انداز سے، کیا ان کا انداز تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاتے تھے، کس طرح سے اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، لوگوں سے بات کرتے تھے، یہ ساری چیزیں اس کتاب الادب اور کتاب السنہ، کتاب الجہاد کے اندر۔ تو یہ 3 باب جو ہے سنن ابی داؤد کے ہیں۔ علوم الحدیث مقدمہ مسلم کا جو مقدمہ ہے علوم الحدیث کے تعلق سے، اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تفسیر بیضاوی،
یہ جو ہے عالیہ رابعہ کے اندر شامل، ہم لوگ بھی اس کا جو ہے اس کا کلاس لیے ہیں۔ اس کے بعد ہے العقیدہ، ہمارا عقیدہ کیسا ہو، تو الاصول الثلاثہ للشیخ محمد الرابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الاصول الثلاثہ جو رابعہ کے اندر چلتی ہے۔ اب یہاں تک جو سمجھیے کہ حدیث کی باتیں چل رہی تھی، اب جو ہے ادب، عربی ادب جو ہے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ الادب العربی نثراً و شعراً، نثر بھی اور شعر بھی۔ اس کے بعد ہے تعبیر، کتابہ موضوعات، یعنی کہ تعبیر ہم نے بتلایا تھا وہی کہ کسی جگہ سے کہیں سے کوئی مضمون اٹھا کے آپ کو دے دیا اردو میں، آپ اس کی عربی بنا کے لائیے، تو یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے انگریزی کتاب، اس کے بعد ہے للمطالعہ والاختبار۔ تو مطالعے میں جو کتابیں ہیں وہ دیکھیے، الطریق الی المدینہ اور کتاب الزعماء الاصلاح فی العصر الحدیث، ٹھیک ہے، اور تاریخ ندوۃ العلماء، یہ کتابیں جو ہے اس کے اندر شامل ہے، تاریخ ندوۃ العلماء۔ اس کے بعد ہے تاریخ رجال الفکر والدعوہ فی الاسلام، پہلا حصہ۔ تو اتنی ساری کتابیں جو ہیں ندوے کے عالیہ رابعہ، یعنی کہ عالمیت کے لاسٹ ایئر میں اتنی ساری کتابیں نصاب کے اندر کیا ہے، شامل ہے۔ یہ ساری کتابوں کا جو ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے، اس کی پڑھائی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا آج کے، ہم نے جو ہے سمجھیے کہ جو ہم سلیبس لے کے چلے تھے، عالمیت کا جو کورس چل رہا تھا مکمل طریقے سے، وہ ہم نے آج مکمل کر دیا۔ آج سمجھیے کہ لاسٹ ایئر کا فائنل ہو چکا ہے۔ اب جو ہے ہم آپ کو بتلائیں گے تخصص فی الادب، تکمیل فی الادب، افتاء، علیہ اولیٰ، علیہ ثانیہ، یہ ساری کتاب اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے شروع کریں گے، اور یہ رمضان میں بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ ہفتے میں جو ویڈیو ہم ڈالتے ہیں وہ ڈالتے رہیں گے، اور آپ کے سوالات جو آنے ہیں وہ آپ سوالات کرتے رہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں آپ کو رمضان کے تعلق سے، روزہ مسئلے مسائل کے تعلق سے کچھ پوچھنا ہو، روزہ کے تعلق سے یا تراویح کے تعلق سے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتلا دیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ تو چلیے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو ندوے کے تعلق سے، اور آپ ابھی تک نیو ایڈمیشن والا جو ویڈیو ہم نے بنایا تھا وہ آپ دیکھیں نہیں، جا کے دیکھیں۔ پھر اس کے بعد آن لائن فارم کیسے بھرا جائے فارم، وہ بھی ویڈیو دیکھیں، اور جتنا جلدی ہو سکے آپ فارم بھر لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور انشاءاللہ جو ساتھی فارم بھر چکے ہیں وہ امید رکھیں، اللہ کی ذات سے بھروسہ رکھیں اللہ پر، انشاءاللہ ان کا بھی ایڈمیشن ہو جائے گا ندوے کے اندر انشاءاللہ۔ تو چلیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ جو ساتھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کامنٹ ضرور کریں، اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چلیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔